ہم نے سبق راشد منہاس شہید کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ سبق کے پہلے حصے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کس طرح راشد منہاس شہید کو اغوا کیا جا رہا تھا، مگر انہوں نے خود کو اغوا نہیں ہونے دیا اور اپنے طیارے کو بھی اغوا نہیں ہونے دیا۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ انہیں اغوا کرنے والا ایک ملکی غدار مطیع الرحمان تھا، یعنی فوج ہی کا ایک شخص تھا، فوج ہی کا ایک افسر تھا جو ان کو اغوا کر رہا تھا، یعنی انہیں کڈنیپ کر کے دوسرے ملک لے جا رہا تھا۔ چلیے اب ہم سبق کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں۔ سازشی انسٹرکٹر نے بے ہوش کرنے کے لیے کلوروفارم سے بھیگا رومال راشد منہاس کے منہ پر رکھا، لیکن راشد منہاس نے بے ہوش ہونے کے بجائے حواس بحال رکھے اور طیارے کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ سازشی انسٹرکٹر یعنی انہوں نے ایک سازش کی نا، یعنی نیگیٹو پلاننگ کو ہم سازش کہہ سکتے ہیں۔ تو جو انسٹرکٹر تھا مطیع الرحمان، اس نے بھی تو ایک ناپاک منصوبے کے تحت ایسا کیا، اور اس نے پھر آگے کیا کیا کہ بے ہوش کرنے کے لیے کلوروفارم ایک کیمیکل کا نام ہوتا ہے کہ جس کو سونگھنے سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو اس نے بھی ایک ایسا ہی رومال راشد منہاس کے منہ پر رکھا، لیکن وہ بے ہوش نہیں ہوئے، یعنی انہوں نے کوشش کر کے اپنے جو حواس کہتے ہیں سینسز کو، یعنی اپنے حواس انہوں نے بحال رکھے، بے ہوش ہونے سے خود کو کنٹرول کیا، نہیں ہوئے وہ بے ہوش۔ اور کیا کیا کہ طیارے کا کنٹرول، یعنی طیارہ جو وہ پہلے خود چلا رہے تھے، جس کا کنٹرول پہلے ان کے پاس تھا، جو ان سے اب ان کے انسٹرکٹر مطیع الرحمان نے لے لیا تھا، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب راشد منہاس طیارے کو بلندی کی طرف لے جانے اور اس کا رخ واپس ماڑی پور ہوائی اڈے کی طرف کرنے میں ناکام ہو گئے، تو آخر کار وہ لمحہ آ گیا جب انہیں پاکستان کی عزت اور حرمت بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیلنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ اب دیکھیے کیا ہوا کہ ان کے ساتھ جو ایک ملکی غدار بیٹھا ہوا ان سے طیارے کا کنٹرول لے چکا تھا، اور انہیں طیارہ واپس ہوائی اڈے کی طرف، ہوائی اڈا کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر سارے ہوائی جہاز جس طرح سے بس اسٹاپ ہوتا ہے اسی طرح سے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں بھی نہیں لے جا سکے۔ ماڑی پور یہ جگہ کا نام ہے، اور اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں پر ہوائی اڈا موجود تھا، وہ وہاں بھی نہیں لے جا سکے اور لے جانے میں ناکام ہو گئے۔ تو پھر آخر کار وہ وقت آ گیا، وہ لمحہ آ گیا، یعنی انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ پاکستان کی عزت بچانے کے لیے، پاکستان کی حرمت بھی دراصل عزت ہی کو کہا جاتا ہے، یعنی اپنے ملک پاکستان کی عزت، اس کی بڑائی بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیلنا۔ اپنی جان پر کھیلنا یہ دراصل ایک محاورہ ہوتا ہے جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اپنی جان قربان کر دینا، یعنی کسی ایسے خطرے میں پڑ جانا کہ جس کے بعد ہمیں پتہ ہو کہ اس میں تو بھئی ہماری جان بھی جا سکتی ہے، بہت کم ہی ایسا ہوگا کہ شاید ہماری جان بچ جائے، تو اسے ہم کہتے ہیں جان پر کھیلنا۔ تو انہوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ چاہے میری جان جاتی ہے تو جائے، لیکن مجھے یہی کرنا پڑے گا۔ اور انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے اس آلے کو پوری قوت سے یعنی پوری طاقت سے، آلہ یعنی اس جہاز کی اس چیز کو، اس حصے کو دبا دیا جو جہاز کو بلندی سے نیچے لاتا ہے۔ اب طیارہ تیزی سے زمین کی طرف آنے لگا۔ غدار مطیع الرحمان کو اپنی موت نظر آنے لگی۔ اس کا منصوبہ ادھورا رہ گیا یعنی نامکمل رہ گیا۔ اب اسے یہ تو پتہ چل گیا کہ اس نے میں سے کنٹرول نہیں دے سکا، یعنی اس نے
معاف کیجیے گا، جیسا کہ راشد منہاس مطیع الرحمان سے جہاز کا کنٹرول تو نہیں لے سکے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ بٹن دبا دیا کہ جس سے جہاز اوپر اڑنے کے بجائے تیزی سے زمین کی طرف آ رہا تھا، اور جب جہاز طیارہ اس طرح سے زمین کی طرف سے تیزی سے آئے گا تو کیا ہوگا کہ وہ تباہ ہو جائے گا، اور اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے یا جو اسے چلا رہے ہوں گے ان کے بچنے کے بھی چانسز نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ تو راشد منہاس کو تو یہ پتا تھا کہ یہ کرنے پر وہ اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں، مگر مطیع الرحمان کو بھی اپنی موت نظر آنے لگی، یعنی اسے پتا چل گیا کہ اب تو وہ بھی مر ہی جائے گا، اور اس طرح اس کا جو پلان تھا وہ بھی ادھورا رہ گیا۔ لیکن عظیم عظیم کہتے ہیں بہت عزت سے، جب ہم کسی کو کچھ کہنا چاہیں تو اس کو ہم عظیم کہتے ہیں، عزت والا، بہت بڑائی والا۔ عظیم راشد منہاس اپنا مشن پورا کر چکے تھے۔ مشن ویسے تو انگلش زبان کا لفظ ہے نا، لیکن اس کو اردو میں ہم مقصد بھی کہتے ہیں، یعنی انہوں نے جو مقصد سوچا، جو انہوں نے یہاں فیصلہ لیا، وہ آخرکار وہ انہوں نے پورا کر لیا۔ جہاز گر کر زبردست دھماکے سے تباہ ہو گیا، یعنی زور سے زمین پہ ٹکرایا اور ایک زبردست دھماکہ ہوا اور وہ تباہ ہو گیا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ راشد منہاس نے جان دے کر یہ ثابت کیا کہ جنہیں زندہ رہنے کا ڈھنگ آتا ہے وہ موت سے ڈرا نہیں کرتے۔ کتنی اچھی بات بتائی ہے اور کتنی ہی گہری بات ہے۔ ڈھنگ کہتے ہیں طریقے کو، یعنی انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر ہمیں کیا سبق دیا؟ ہمیں انہوں نے یہ سبق دیا، یہ بتایا کہ جنہیں یہ پتا ہو نا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے یا زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے، انہیں کبھی بھی موت سے ڈر نہیں لگتا۔ ان کی عظیم قربانی اور بے مثال بہادری یعنی ایسی بہادری کہ جس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی، پر انہیں فوج کا اعلیٰ ترین یعنی سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ اعزاز کہتے ہیں انعام کو یا پھر صلہ، یعنی اتنی بڑی قربانی کے صلے میں انہیں یہ انعام یا یہ اعزاز دیا گیا جس کا نام ہے نشان حیدر۔ نشان حیدر ایک انعام کا نام ہے، تو وہ انہیں دیا گیا۔ یہ اعزاز پانے والے پاک فضائیہ کے واحد آفیسر ہیں، یعنی فوج میں یہ اعزاز ملا تو ہے بہت سے لوگوں کو، لیکن پاک فضائیہ میں، ایئر فورس میں صرف اور صرف راشد منہاس کو ملا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ شاعر نے راشد منہاس شہید کو اس طرح خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ خراج عقیدت یعنی ان کی اس بڑی قربانی کی وجہ سے، ان کی اس بڑی قربانی کو سامنے رکھتے ہوئے شاعر نے ان کے لیے تعریف میں یا تحفے میں کچھ اشعار لکھے ہیں، وہ یہ ہیں، پڑھتے ہیں۔ فضائے ارض مقدس کی سرحدوں کے ادھر وہ ننگے دین و وطن تجھ سے بچ کے جا نہ سکا۔ اب پہلے شعر میں ارض مقدس یعنی کہ پاکستان، فضائے ارض مقدس یعنی پاکستان کی ہوائیں، سرحدوں کے ادھر یعنی پاکستان کی سرحدوں سے اس پار نہیں جا سکا۔ کون نہیں جا سکا؟ وہ ننگے دین و وطن۔ ننگے دین و وطن یعنی جسے نہ وطن کی عزت کا خیال تھا، نہ ہی دین یعنی اپنے اسلام کی عزت کا کوئی شرم، کوئی حیا خیال تھا، وہ تجھ سے بچ کر نہیں جا سکا۔ تو دیکھیں یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ راشد منہاس شہید کی اس بات کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے دشمن کو ملک سے باہر، ملک کی سرحدوں سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ بہت اڑان پہ اپنی اسے تھا ناز، مگر وہ تجھ سے بچہ شاہی کی تاب لا نہ سکا۔ یعنی اسے وہ تو انسٹرکٹر تھا نا، یعنی اس نے تو سکھایا تھا راشد منہاس کو، اسے تو بہت اس چیز پر فخر تھا، یعنی غرور تھا، ناز تھا کہ وہ تو بھائی لے لے گا راشد منہاس سے جہاز کا کنٹرول، لیکن وہ نہیں لے سکا۔ بچہ شاہین یعنی چھوٹا سا کم عمر نوجوان، ایسا جو بہت کم عمر نوجوان تھا اور فوج یعنی ہوائی فوج میں شامل تھا، اس کی تاب نہ لا سکا، یعنی اس سے مقابلہ نہ کر سکا۔ پیام لایا ہے خلد بری سے یہ قاصد، طفیل و سرور و بھٹی سلام کہتے ہیں۔ پیام کہتے ہیں میسج کو،
خلد بری یعنی جنت، قاصد کہتے ہیں پیغام لانے والے کو یعنی میسنجر۔ تو یہاں پر پہلے مصرعے میں اب شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغام لے کر آیا ہے آپ کے لیے قاصد، اور وہ پیغام جنت سے لایا ہے۔ کیا پیغام لایا ہے؟ کہ طفیل، سرور اور بھٹی آپ کو سلام کہتے ہیں۔ یہ تینوں بھی دراصل فوجیوں کے نام ہیں جنہوں نے اسی طرح بالکل راشد منہاس کی طرح اپنے وطن کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی۔ انہی شہیدوں میں شامل ہے نوجوان راشد، وہ جن کو صاحب عالی مقام کہتے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر نے مزید اس شعر کی وضاحت کر دی کہ راشد بھی انہی فوجیوں میں، انہی شہیدوں میں شامل ہے کہ جن کو صاحب عالی مقام سے یہاں پر مراد ہے کہ وہ سب لوگ کہ جن کا بہت اونچا مقام ہے، ان شہیدوں کا بہت اونچا مقام ہے کہ انہوں نے اپنے وطن کے لیے ایسی قربانی دی۔ آگے پڑھتے ہیں، یہ دیکھیے یہاں پر آپ کے لیے ایک بات دی گئی ہے، چلیے اسے پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے جو دوران جنگ یعنی جنگ کے وقت دشمن سے قبضے میں لیے جانے والے اسلحے یعنی وہ تمام چیزیں جن کے ذریعے دشمن لڑتے ہیں، جیسا کہ بندوقیں، تلوار وغیرہ، اس کو ہم اسلحہ کہتے ہیں، کو پگھلا کر تیار کیا جاتا ہے، اور اس میں 20% سونے کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نشان صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو وطن کے لیے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی یہ جو اعزاز ہے نشان حیدر، یہ صرف انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ بہادری کے ساتھ یعنی بنا ڈرے، بنا کسی خوف کے کیا کرتے ہیں کہ اپنے وطن کے لیے شہید ہو جاتے ہیں، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے دشمن سے لڑتے ہوئے۔ آج تک پاکستان میں صرف 10 افراد کو نشان حیدر دیا گیا ہے جن کے نام یہ ہیں، اب وہ 10 نام لکھے ہوئے ہیں، چلیں انہیں بھی ہم ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ راجہ محمد سرور شہید، نمبر 2 میجر طفیل محمد شہید، نمبر 3 میجر عزیز بھٹی شہید، اور نمبر 4 راشد منہاس شہید۔ یعنی کہ راشد منہاس سے پہلے ان 3 شہیدوں کو یہ مل چکا تھا جو ہم نے یہاں پر اس شعر میں بھی پڑھا، طفیل، سرور اور بھٹی۔ یہ دیکھیے یہاں پہ بھی نام ہے سرور، طفیل اور بھٹی۔ اب اس کے بعد چوتھے نمبر پر راشد منہاس کو ملا، اور اس کے بعد میجر شبیر شریف شہید اور سوار محمد حسین شہید۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہیں لانس نائک محمد محفوظ شہید، اور آخری 3 نام ہیں کرنل شیر خان شہید، حوالدار لالک جان شہید، اور آخری نائک سیف علی جنجوعہ شہید۔ تو آج ہم نے سبق راشد منہاس شہید کی پڑھائی مکمل کی۔